نئی نسل ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو بحث کر رہی ہے کہ یہ جو افغان ہوتے ہیں جی یہ بڑے نمک حرام ہوتے ہیں، تو غلط فہمی ہے یہ کیسے شروع ہوئی؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، جو کہ 1947-48 سے ہی انڈین گورنمنٹ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے افغان بھائی انڈیا کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کو گالی دیتے ہیں، ابھی ان بڑے غصے میں ہیں، ان کو میری بات شاید اچھی نہ لگے، اور جو اکھنڈ بھارت یعنی کہ گریٹر انڈیا کا جو نظریہ ہے، ذرا اس پہ خود ہی گوگل میں جا کے ریسرچ کر لیں آپ۔ صرف ایک مہینے میں لاکھوں افغان مہاجرین کو پاکستان سے واپس افغانستان بھیجنے کا جو فیصلہ ہے، یہ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کریں گے جس کا تعلق صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ افغانستان کے ساتھ بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے پاکستان میں یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ جو پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین ہیں، ان کو فوری طور پر واپس افغانستان بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے۔ جو واپس جانے کے لیے ان کو مدت دی گئی ہے یہ کم تو نہیں، اور اس کے علاوہ یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو افغان مہاجرین ہیں ان کی سرگرمیاں جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے قومی مفاد کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ بحث دراصل شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ بحث شروع ہوئی ہے پچھلے دنوں جب انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا، تو اس میں پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیم کا ایک میچ ہوا، تو اس میچ میں جو کچھ افغان کرکٹ پلیئرز تھے ان کا رویہ، اور جو وہاں پہ افغان تماشائی تھے ان کا رویہ، ان کی طرف سے جو پاکستان کے خلاف نعرے بازی تھی، اس کی وجہ سے پاکستان میں افغانستان کے بارے میں کافی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور اس کے بعد ایک بحث نے جنم لیا۔ پھر اچانک پاکستان میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہو گیا، اور پھر جو پاکستان میں نگران حکومت تھی اس نے اعلان کیا جی کہ ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے نا افغان مہاجرین یہ واپس افغانستان چلے جائیں ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ تو صرف ایک مہینے کا ٹائم ان کو دیا گیا۔ تو بحث یہ ہو رہی ہے کہ وہ افغان مہاجرین جو کہ ارلی 80s میں، یعنی کہ آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے جو پاکستان آئے تھے، اور وہ صرف ایک مہینے میں واپس کیسے جائیں گے؟ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان میں 3 طرح کے افغان مہاجرین ہیں۔ پہلے وہ ہیں جو 1980 کی دہائی میں پاکستان مائیگریٹ کر کے آئے، جب افغانستان پہ جو سابقہ سوویت یونین ہے اس کی فوج نے قبضہ کر لیا۔ دوسری جو قسم کے مہاجرین ہیں یہ 1992 میں یہ مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے۔ یہ وہ تھے جب سوویت آرمی جو ہے وہ واپس چلی گئی تھی، اور افغانستان میں گلبدین حکمت یار اور ناردرن الائنس کی فورسز کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور اس میں کابل جو ہے اس کو بہت نقصان پہنچا تھا، تو بہت سے لوگ اس وقت آئے تھے۔ تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو کہ اگست 2021 میں جب طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں بہت سے لوگ افغانستان سے پاکستان آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ 15-20 سال تک افغانستان میں امریکی فوج اور جو مغربی افواج تھیں ان کے ساتھ کام کرتے رہے، یا یہ کسی نہ کسی طریقے سے حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ وابستہ تھے، تو یہ لوگ بھی پاکستان آ گئے۔ تو یہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ جو مظلوم لوگ ہیں وہ ہیں جو بنیادی طور پہ غریب لوگ تھے، ان کا تعلق دیہاتی علاقوں سے تھا، پہاڑی علاقوں سے تھا۔ جب روس کی فوج نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا اور وہاں پہ لڑائی شروع ہوگی، تو وہ لوگ مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے، اور وہ یہاں پہ 40-45 سال سے رہ رہے ہیں، اور اب زیادہ تر جو پریشر ہے وہ انہی پہ ہے، اور وہی لوگ واپس جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ پچھلے 2 سال میں افغانستان سے پاکستان آئے تھے، یہ زیادہ تر جو ہیں یہ ویل آف لوگ ہیں، اور ان کا تعلق افغانستان کی اپر مڈل کلاس کے ساتھ تھا۔ یہ 9/11 کے بعد جو پالیسیز تھیں امریکہ کی، ان سے انہوں نے کافی فائدہ حاصل کیا، ان کے پاس کافی ڈالرز بھی ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ باقاعدہ ویزے لے کے پاکستان آئے ہیں، تو یہ ہزاروں کی تعداد میں ویزے لے کے کیسے پاکستان آ گئے؟ تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے بھی سوچنے کی باتیں ہیں۔
تو اس وقت پاکستان میں جو ہماری نئی نسل ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو بحث کر رہی ہے کہ یہ جو افغان ہوتے ہیں جی یہ بڑے نمک حرام ہوتے ہیں، تو ان نمک حراموں کو واپس بھیجنا ہی ان کا اصل علاج ہے۔ دوسری طرف جو افغان یوتھ ہے، جو افغان نوجوان ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان جو ہے نا جی یہ تو احسان فراموش ہے، اور یہ تو اسرائیل سے بھی بدتر ہے، انہوں نے ہمیشہ افغانستان کے نام پر امریکہ سے ڈالر کمایا اور اب بھی یہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں، تو کافی ایک غلط فہمی ہے۔ تو یہ موضوع جو ہے یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ موضوع ہے، لیکن میں اس پر صرف کچھ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں جو ہیں یہ 1947 سے چل رہی ہیں، یہ کوئی نئی غلط فہمیاں نہیں ہیں۔ دونوں طرف افغانستان میں بھی اور پاکستان میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان دونوں ممالک کو آپس میں لڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان بزرگوں کا افغانستان کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے۔ خاص طور پہ علامہ اقبال، انہوں نے افغانستان کو ایشیا کا دل کہا، اور کہا کہ اگر اس دل میں کوئی خرابی ہوگی تو جو پورا وجود ہے ایشیا کا اس میں خرابی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سے جو بزرگ ہیں جو کہ انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی میں سرگرم تھے، ان کو افغانستان میں پناہ ملتی رہی، اور اس میں حاجی صاحب ترنگزئی بھی ہیں، اس میں مولانا عبید اللہ سندھی بھی ہیں، بہت سے میں بزرگوں کے نام لے سکتا ہوں۔ تو اس لیے پاکستان اور افغانستان کا آپس میں ایک تہذیبی، ثقافتی، لسانی، ایک مذہبی رشتہ ہے، اور یہ مت بھولیں کہ حضرت داتا گنج بخش جو علی حجویری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں وہ بھی افغانستان سے آئے تھے، غزنی سے آئے تھے، اور ان کے والد عثمان حجویری صاحب جو ہیں ان کا جو مزار ہے وہ بھی ابھی تک غزنی میں ہے۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف میں ہے جو، وہ بھی افغانستان سے ہی ہندوستان آئے تھے۔ تو یہ جو ہمارے بہت سے صوفیاء ہیں وہ افغانستان سے آئے، اور ہمارا جو افغانستان کے ساتھ تعلق ہے وہ ابھی کچھ 100 سال کا نہیں، وہ ہزاروں سال کا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، احمد شاہ ابدالی، ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے، بلکہ پاکستان نے تو اپنے میزائلوں کے نام جو ہیں وہ ان بزرگوں کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، غوری میزائل، غزنوی میزائل، ابدالی میزائل۔ تو جب ہم پاکستان میں افغانستان پہ تنقید کرتے ہیں تو اس پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ کوئی 75 سال یا 80 سال کا رشتہ نہیں ہے، 200-300 سال کا رشتہ نہیں ہے، ہزاروں سال کا رشتہ ہے۔ تو یہ جو ہمارا ان کے ساتھ جو غلط فہمی ہے یہ کیسے شروع ہوئی، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ جب پاکستان بن گیا 1947 میں، تو جو پہلا ملک تھا، واحد ملک جس نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی ممبرشپ کی مخالفت کی، وہ افغانستان تھا۔ یہ ستمبر 1947 میں افغان ڈپلومیٹ تھا جو اس نے مخالفت کی تھی، لیکن پھر بعد میں اکتوبر 1947 میں اس نے اپنا جو پاکستان کے خلاف ووٹ تھا اس کو وڈرا بھی کر لیا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں طرف غلط فہمی موجود تھی۔ اچھا، اب یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی؟ غلط فہمی جو ہے وہ ایسے پیدا ہوئی کہ جب اکتوبر نومبر 1947 میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوستانی فوج نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم شروع کیا اور اس کی خبریں نکلنا شروع ہوئیں، تو افغانستان کے ایک عالم دین تھے ملا شور مزار جو کابل میں مقیم تھے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو کشمیری مسلمان ہیں ان کی مدد کرنا جو ہے وہ ہم پہ شرعی فرض ہے۔ اور اس کے بعد بہت سے افغان قبائل جو ہیں وہ انہوں نے لشکر تیار کیے اور انہوں نے مظفر آباد کی طرف موومنٹ شروع کر دی، اور ان کے ساتھ وزیرستان کے قبائل بھی مل گئے، خیبر اور تراق کے قبائل بھی مل گئے، اورکزئی ایجنسی، محمد ایجنسی کے قبائل بھی مل گئے۔ تو یہ سارے مل کر جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر بنایا اور اس نے حملہ کیا، اور یہ جو آج ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے تو یہ آزاد اسی لیے ہوا کہ یہ جو ہمارے جو قبائلی بھائی تھے اور ان میں بہت سے افغان قبائل کے لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے آزاد کشمیر جو ہے یہاں سے ڈوگرا فوج کو بھگایا۔ تو اس کی جو ریٹیلیشن تھی، اس کے رد عمل میں جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے افغانستان میں جو ظاہر شاہ کی حکومت تھی اس کے ذریعے اس نے کوشش کی کہ وہ پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ گڑبڑ کریں۔ اب پاکستان کے قبائلی علاقوں میں گڑبڑ جو ہے وہ پہلے سے موجود تھی۔
پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بہت سے جو افغان قبائل ہیں انہوں نے برطانوی فوج کے خلاف مزاحمت کی تھی، اور اس میں ایک فقیر ایپی بھی تھے جن کا تعلق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی سے تھا۔ تو فقیر ایپی صاحب نے سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے 1947 تک انہوں نے بہت ریزسٹنس کی برٹش آرمی کے خلاف، اور جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کی جو فوج تھی اس کا جو سربراہ تھا وہ ایک انگریز تھا۔ تو جو کابل میں انڈین سفارت خانہ تھا اس نے فقیر ایپی صاحب کو یہ پیغام بھیجا کہ جناب پاکستان کی جو فوج ہے پاکستان کی فوج نہیں، یہ تو برٹش آرمی ہے جس کے خلاف آپ لڑتے رہے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کا جو سربراہ ہے وہ ایک برٹش آرمی افسر ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ انڈین آرمی جو ہے وہ بھی ایک برٹش فوجی افسر کے کنٹرول میں تھی۔ بہرحال فقیر ایپی صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے اور فقیر ایپی صاحب کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو انڈین پرائم منسٹر تھے جواہر لال نہرو، انہوں نے فقیر ایپی صاحب کے ساتھ ایک براہ راست کانٹیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا۔ ایک آدمی تھا اول حسین، اس کے ذریعے وہ خط و کتابت کرتے تھے، اور اول حسین جو ہے وہ 1948 میں گرفتار بھی ہو گیا تھا، اور اس اول حسین اور نہرو صاحب کی جو خط و کتابت ہے اور وہ خط پکڑا گیا، یہ ڈان میں خبر بھی شائع ہوئی، پھر یہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ کا بھی حصہ ہے۔ تو یہ میرے پاس ایک کتاب ہے بطل حریت فقیر آف اے پی، ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب ہے، بڑی زبردست ایک ریسرچ ہے اس کتاب میں۔ اس میں وہ خط جو ہے اس کا پورا متن موجود ہے جو اول حسین سے پکڑا گیا تھا، جو کہ فقیر اے پی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے درمیان ایک رابطے کا کام کر رہا تھا۔ تو میں نے یہ آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتایا کہ پنڈت نہرو صاحب جو ہیں جو انڈیا کے پرائم منسٹر تھے براہ راست وزیرستان میں مداخلت کر رہے تھے، وہ اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں سے جو قبائلی ہیں وہ کشمیر میں جا کے انڈین فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ جو قبائل تھے یہ کس کے کہنے پہ جا کے لڑ رہے تھے؟ ایک افغان عالم دین تھے ملا شور بازار صاحب، جن کا گھر جو ہے وہ کابل میں تھا، اور آج بھی جو ان کا خاندان ہے وہ کابل میں ہی رہتا ہے، وہ پاکستان میں نہیں رہتے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد پھر یہ غلط فہمی جو ہے یہ اتنی بڑی کہ پاکستان کو مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں ان کی حمایت اور ان کی سروسز حاصل کرنی پڑی، اور مفتی صاحب کو پاکستان بلایا گیا۔ مفتی صاحب جو ہیں یہ وانا گئے، وزیرستان کا جو علاقہ وانا ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے قبائل سے بات کی اور ان سے کہا کہ جی آپ پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑائی نہ کریں، اب تو پاکستان کی فوج کا جو افسر ہے وہ ایک مسلمان ہے اور آرمی چیف بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ اور پھر مفتی صاحب جو ہیں وہ کابل گئے، کابل کی حکومت سے کہا بھی کہ آپ پاکستان کے ساتھ لڑائی مت کریں، اور یہ مفتی صاحب آئے تھے پاکستان اور افغانستان مارچ 1951 میں، اور اکتوبر 1951 میں جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان صاحب، ان کو راول پنڈی میں قتل کر دیا گیا، اور جو قاتل تھا سید اکبر وہ ایک افغان تھا جو کہ افغانستان سے آیا تھا، اور ہسٹوریکل ایویڈنس یہ بتاتی ہے کہ اس کا تعلق برٹش انٹیلیجنس کے ساتھ تھا، لیکن کچھ لوگ پاکستان میں کہتے ہیں کہ وہ دراصل افغان انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن یہ بھی شواہد موجود ہے کہ وہ برٹش انٹیلیجنس کے ساتھ وابستہ تھا۔ 1947 سے پہلے سے وہ برٹش انٹیلیجنس کے پے رول پہ تھا۔ تو پاکستان کا جو پہلا پرائم منسٹر ہے اس کو ایک افغان نے قتل کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں افغانستان کے خلاف اتنی نفرت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کے کچھ سالوں کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان کنفیڈریشن بنانے کی ایک جو تجویز ہے اس پہ غور و فکر شروع ہو گیا، اور یہ 1954 کی بات ہے۔ اس وقت جو ظاہر شاہ ہے وہ تھوڑا پریشان اس لیے تھا کہ جو سابق سوویت یونین تھا یعنی کہ رشیا، اس نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے، تو ظاہر شاہ کو ایسا لگتا تھا کہ میں روس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ تو امریکنز نے اس کو ایک تجویز پیش کی کہ کیوں نہ پاکستان اور افغانستان کی ایک کنفیڈریشن بنا دی جائے، اور ڈیفنس اور فورن پالیسی جو ہے وہ دونوں کی مشترکہ ہوگی، لیکن باقی دونوں ملک جو ہیں وہ ایک خود مختار حیثیت کے ساتھ اپنا وجود برقرار رکھیں گے۔ تو اس پہ بات چیت ہو رہی تھی، نیو یارک ٹائمز میں سٹوری بھی چھپ گئی،
اور اب تو امریکن سی آئی اے نے کچھ اپنے ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی کر دیے ہیں، اس میں بھی اس کا ذکر ہے. لیکن یہ بات جو ہے یہ آگے بڑھ نہیں سکی، اس لیے کہ پاکستان اس میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا. پاکستان چاہتا نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ رشیا کے ساتھ اتنی براہ راست کنفنٹریشن کرے. اور اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ غلط فہمی چلتی رہی. 1961 میں افغان ٹروپس نے پاکستان کے علاقے باجوڑ پر حملہ بھی کیا، جس میں کہ ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ 1965 اور 1971 کی جو انڈیا اور پاکستان کی جنگیں تھیں، ان دونوں جنگوں میں افغانستان نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا. یہ ایک ایسی بات ہے جس کو پاکستان میں اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانوں کی اکثریت مسلمان تھے، اور یہ جو افغانوں کی بڑی اکثریت تھی وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں پاکستان کے ساتھ تھی. حکمران جو ہیں بھلے ان کا موقف کچھ اور ہو، لیکن عام جو افغان تھے وہ پاکستان کے ساتھ تھے. لہذا جو افغان گورنمنٹ ہے اس نے 1965 اور 1971 کی جنگ میں جرت نہیں کی کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی دوسرا فرنٹ کھولیں. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں یہ وزیر اعظم بن گئے، اور ایک دور ایسا آیا اس کے بعد کہ جو پاکستان اور افغانستان ہے اس کے تعلقات بہت خراب ہو گئے. وہ ایسے خراب ہوئے کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے پختون رہنما تھے حیات محمد خان شیرپاؤ، اور شیرپاؤ صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی صوبہ سرحد، جو کہ اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، تو وہ پیپلز پارٹی صوبہ سرحد کے صدر تھے، سینئر منسٹر تھے، اور بھٹو صاحب کے بڑے قریبی ساتھی تھے. تو ایک بم دھماکے میں ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کا الزام لگ گیا جی نیب پہ، نیشنل عوامی پارٹی پہ، کیونکہ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ کابل کے ساتھ تھا. تو پابندی لگ گئی، اور پابندی بعد میں لگی، لیکن نیب پر الزام لگ گیا، اور اس کے بعد نیب پر پابندی لگا دی گئی. اب جب نیب پر پابندی لگا دی گئی تو اس پر ایک کیس چلا جو بڑا مشہور ہے، حیدرآباد سازش کیس. اب ہوا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے جو ہے جو کابل اور قندھار کے راستے سے جو پاکستان میں مداخلت ہو رہی تھی اس کا توڑ کیا کیا. انہوں نے کچھ افغان باغی جو کہ افغانستان کی جو حکومت تھی اس کے ساتھ ان کی لڑائی تھی، ان کو پاکستان میں ان کو پناہ دے دی. کون تھے وہ لوگ؟ گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، برہان الدین ربانی، اور بھی بہت سے تھے. یہ بہت کم لوگوں کو پاکستان میں پتہ ہے کہ یہ گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، برہان الدین ربانی، یہ سارے لوگ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں آئے تھے پاکستان میں، جنرل ضیاء کے دور میں نہیں آئے تھے. یہ 1975 میں جب میجر جنرل نصیر اللہ خان بابر صاحب جو ہیں وہ صوبہ سرحد کے گورنر تھے، وہ ان کو لے کے آئے تھے، اور ان کا رابطہ ان سے پہلے کے ساتھ تھا جب وہ IGFC تھے. ان کو لایا گیا، ان کو یہاں ٹریننگ کیمپ دیے گئے، اور انہوں نے افغانستان میں آپریشن شروع کیے. تو افغانستان کی حکومت پہ پریشر آیا، اور وہ افغانستان کی حکومت جو پاکستان میں بم دھماکے کروا رہی تھی وہ جناب فوراً پاکستان کے ساتھ مذاکرات پہ راضی ہو گئی. یہ بڑی ہی اہم بات اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر بھٹو صاحب جو ہیں ان کو کابل کے دورے کی دعوت دی گئی، اور جو افغانستان کے پریزیڈنٹ تھے سردار داؤد، ان کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی گئی. دونوں میں مذاکرات ہوئے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے وہ 1947 سے چلتا آ رہا تھا، ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے، جو ان کا بارڈر ہے، وہ پراپرلی ریکگنائز نہیں ہے، کیونکہ یہ انگریزوں کے دور میں ایک ڈیورنڈ لائن قرار دی گئی تھی. تو افغان اس ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے تھے، پاکستان کہتا تھا کہ یہی ہے جی انٹرنیشنل بارڈر. تو طے یہ پایا بھٹو صاحب اور سردار داؤد کے درمیان کہ افغانستان جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کر لے گا، اور پاکستان جو ہے وہ جو نیب کے رہنما جن پر حیدرآباد سازش کیس چل رہا تھا اور ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، پاکستان ان کو رہا کر دے گا. یہ جناب معاہدہ طے پا گیا. اور اس کا ذکر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی اس کتاب میں کیا. یہ کتاب انہوں نے جیل میں لکھی تھی، اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، اگر مجھے قتل کر دیا گیا. اور اس کتاب میں انہوں نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ کس طریقے سے سردار داؤد اور میرے درمیان سارے معاملات طے پا گئے تھے. لیکن پھر 77 میں مارشل لا لگ گیا، اور جب مارشل لا لگ گیا تو پھر جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کو خان عبد الولی خان اور ان کے ساتھیوں کی سپورٹ چاہیے تھی اگینسٹ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ راولپنڈی جیل میں تھے. تو بجائے اس کے کہ
جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ جو ایک معاہدہ طے پا گیا تھا بھٹو حکومت اور سردار داؤد کی حکومت کے درمیان، اس پر عمل درآمد کرتے انہوں نے ڈیونیٹ لائن کو تسلیم کرائے بغیر ہی جو نیب کی لیڈرشپ تھی اس کو ریلیز کر دیا، اور یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر بھٹو صاحب کو بھی پھانسی لگا دی گئی اور سردار داؤد کو بھی قتل کر دیا گیا، اور افغانستان میں روسی فوج آ گئی، اس نے وہاں پہ کابل پہ قبضہ کر لیا، ان کی اپنی حکومت آ گئی۔ اب یہ جو افغانستان میں جب ایک روس نواز حکومت قائم ہوئی تو جو دنیا کا واحد ملک جس نے اس کو تسلیم کیا وہ تھا انڈیا، جبکہ پاکستان جو ہے اس نے کیا کیا کہ وہی حکمت یار اور احمد شاہ مسعود اور ربانی صاحب جو بھٹو صاحب کے دور میں پاکستان آئے تھے، ان کے ذریعے مزاحمت شروع کر دی، اور اس میں امریکہ بھی آ گیا، اور امریکہ نے بھی افغان مجاہدین کی مدد شروع کر دی۔ اور یہ تھا وہ سٹارٹ جب افغانستان کے شہریوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کی طرف مائیگریشن کی، اور پاکستان کی حکومت نے ان کو خوش آمدید کہا، ان کے لیے مہاجر کیمپ بنائے، ان کو وہاں پہ امداد دی جاتی تھی، وہاں سے ان کو انکریج کیا جاتا تھا کہ جناب آپ ٹریننگ لیں، ان کے لیے ٹریننگ کیمپ بنائے گئے اور ان کو ٹریننگ دے کے افغانستان بھیجا جاتا تھا۔ تو یہ سارا کام جو ہے یہ اس وقت کی جو ہماری حکومت تھی، جنرل ضیاء الحق کی حکومت، اس کا خیال تھا کہ یہ پاکستان کا مفاد ہے، یہ پاکستان کا مفاد ہے، پاکستان کے مفاد میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا جو مفاد ہے یہ بدلتا رہتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کا خیال تھا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان لانا پاکستان کے مفاد میں ہے، لیکن اس کے بعد پھر جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا جی ہمارے مفاد میں نہیں ہے، اور اب جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں، ان کو واپس نکالنا چاہیے۔ لیکن میں سٹیپ بائی سٹیپ آؤں گا، درمیان میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1992 میں ایک کوشش کی گئی کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی کہ اس نواز شریف صاحب کی حکومت کے ذریعے جو افغانستان کا مسئلہ حل کرایا جائے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، اور اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں یہ خود بھی یہ کابل گئے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس وقت بھی نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ یہ جو افغان مہاجرین ہیں واپس چلے جائیں، لیکن انہوں نے ان کو زبردستی واپس نہیں بھیجا۔ پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی، 1993 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بنی، انہوں نے بھی یہ کوشش کی۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ تحریک طالبان افغانستان، یعنی کہ افغانستان میں جو طالبان تحریک ہے، یہ کیسے شروع ہوئی ہے؟ یہ 1994 میں شروع ہوئی ہے، اور 1994 میں پاکستان کا پرائم منسٹر کون تھا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں پاکستان میں پرائم منسٹر۔ اور جو طالبان تحریک تھی اس کو سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ اس وقت کے وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ بابر۔ تو نصیر اللہ بابر صاحب جو ہیں یہ 1975 میں بھی بطور گورنر صوبہ سرحد یہ افغان جو عسکریت پسند تھے ان کو پاکستان لے کے آئے تھے، اور پھر 1994 میں بطور پاکستان کے وزیر داخلہ ایک دفعہ پھر انہوں نے طالبان کو سپورٹ کیا، اور اس میں امریکہ کی ایک آئل کمپنی تھی یونوکول، وہ بھی نصیر اللہ بابر صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی۔ تو یہ میں آپ کو یہ تفصیلات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو طالبان ہیں افغانستان میں ان کے بارے میں یہ خیال ہے جی کہ ان کو ISI نے بنایا تھا، لیکن یہ میں نے خود بڑی ملاقاتیں کی، انٹرویوز کیے نصیر اللہ خان بابر صاحب کے، تو انہوں نے بتایا کہ طالبان جو ہیں یہ خود بخود ان کو وجود میں لایا گیا، ان کو ہم نے اس لیے سپورٹ کیا کہ یہ جو پاکستان کے جو ٹریڈ کانوائز، تجارتی قافلے افغانستان سے پاکستان آتے تھے ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرے، اور ہم ایک گیس پائپ لائن بنانا چاہ رہے تھے ترکمانستان سے پاکستان تک براستہ افغانستان، تو یہ ہم ایک پائپ لائن پولیس کے طور پہ ان کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ہم نے ان کی سپورٹ کی۔ اور اس میں جو یونوکول آئل کمپنی تھی امریکہ کی، اس نے رابرٹ اوکلے کے ذریعے 50 کروڑ پہ جو ہیں یہ طالبان کو دیے۔ تو طالبان کی کریشن میں پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ ملا عمر صاحب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ پیسے کہاں سے مل رہے ہیں، لیکن اس میں پاکستان اور امریکہ دونوں شامل تھے۔ اچھا اب آگے آ جائیں جی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت ختم ہو گئی، اور پھر 9/11 ہو گیا، اور پھر 9/11 کے بعد پاکستان کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے۔ پرویز مشرف صاحب پاکستان میں حکمران تھے، اور پرویز مشرف صاحب نے نا امریکہ کے ساتھ فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ کردار ادا کرنے کا ایک معاہدہ کر لیا، اور انہوں نے جو پاکستان میں افغانستان کا امبیسڈر تھا ملا عبدالسلام ضعیف، اس کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا۔
گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیتے، اتنا کافی تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ پرویز مشرف کی حکومت نے، انہوں نے ملا عبدالسلام ضعیف کے سارے کپڑے اتار دیے، اس کو مکمل طور پہ بے لباس کر دیا، اس کو ننگا کر دیا اور ننگا کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ یہ کوئی کرنے کی ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو ملا عبدالسلام ضعیف صاحب نے پہلے ایک دری زبان میں کتاب لکھی، پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، پھر انہوں نے مزید تفصیل کے ساتھ انگریزی میں ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب انڈیا سے شائع ہوئی۔ اور اس کتاب میں ملا عبدالسلام ضعیف نے کہا کہ جی آپ نے کبھی پاکستانیوں پہ ٹرسٹ نہیں کرنا، پاکستان کی حکومت پہ، عام پاکستانیوں کے بارے میں ملا عبدالسلام ضعیف نے کوئی سخت زبان استعمال نہیں کی۔ اور اس کے بعد پھر پرویز مشرف تھا جو، وہ پتہ نہیں اس کی کیا پالیسی تھی، ایک طرف وہ ملا ضعیف صاحب کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر رہا ہے، ملا عبید اللہ اخوند طالبان کے ایک لیڈر تھے، ان کو گرفتار کیا اور وہ ٹارچر سے ہی پاکستان کی جیل میں ان کا انتقال ہو گیا۔ استاد یاسر ایک اور طالبان کے رہنما تھے، ٹارچر سے وہ بھی پاکستان کی کسٹڈی میں، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ملا عبدالغنی برادر صاحب جو اس وقت طالبان کی حکومت میں بڑے اہم عہدے پہ ہیں، ان کو امریکہ کے کہنے پہ ہم نے گرفتار کر لیا اور پھر ہم نے ان کو امریکہ کے کہنے پہ ریلیز کر دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہیں۔ اچھا، اس دوران وہاں پہ حامد کرزئی کی حکومت تھی۔ حامد کرزئی کی حکومت جو ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ پھر اشرف غنی کی حکومت آئی، اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ حامد کرزئی کو بھی افغانستان کا صدر پاکستان کی مدد سے بنایا گیا، اشرف غنی کو بھی افغانستان کا صدر پاکستان کی مدد سے بنایا گیا۔ تو یہ ہماری پالیسی جو ہے نا، یہ ناقابل فہم ہے کہ ہم نے ہمیشہ افغانستان میں ان لوگوں کو سپورٹ کیا جو بعد میں پاکستان کی ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حامد کرزئی کو پاکستان سے افغانستان بھیجا گیا اور وہاں پہ ان کو ایوان صدر میں جا کے بٹھا دیا گیا، وہ بعد میں پاکستان کے خلاف بیان بازی کرتے تھے۔ اشرف غنی صاحب، الیکشن ہوا، پاکستان کے اداروں نے ان کی حمایت کی، وہ جیت گئے، بعد میں وہ پاکستان کے خلاف انتہائی زہریلی زبان استعمال کرتے تھے۔ اور دوسری طرف اشرف غنی صاحب نے کیا کیا، 2015 میں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو کابل بلایا اور انڈین پرائم منسٹر نے کابل میں جو افغان پارلیمنٹ کی جو نئی بلڈنگ ہے اس کا افتتاح کیا اور پاکستان کے خلاف وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور وہی اشرف غنی جو ہیں ان کو ہم پاکستان بلاتے ہیں، جی ایچ کیو میں ان کو ہم گارڈ آف آنر دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں ہماری پالیسی میں کنٹراڈکشن کتنی ہے کہ وہ اشرف غنی جو بطور پریزیڈنٹ آف افغانستان مودی کو کابل میں بلاتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بیان بازی کرتا ہے، اس کو ہم جی ایچ کیو میں بلا لیتے ہیں اور اس کو ہم گارڈ آف آنر دیتے ہیں، اور پھر بھی وہ آپ کا نہیں بنتا، پھر بھی وہ آپ کا دوست نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے نا؟ میں یہ باتیں ذرا تلخ ہیں، لیکن یہ باتیں ساری آپ کو بتانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم تجزیہ کر سکیں کہ غلطیاں ہم سے کیا کیا ہوئی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جی، پھر عمران خان صاحب کا دور آ گیا۔ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اگست 2021 میں طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا اور امریکی فوج وہاں سے چلی گئی۔ اب پاکستان کے پرائم منسٹر کہتے ہیں جی طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، تو ایک آپ کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جی کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، اور وہ بڑی کھل کے سپورٹ کرتا ہے کابل پہ جو ٹیک اوور ہوا ہے۔ اور آپ کا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے جنرل فیض حمید، وہ کچھ دنوں کے اندر ہی جہاز پہ بیٹھتا ہے، کابل پہنچ جاتا ہے اور تاثر یہ دیتا ہے جناب کہ یہ تو جو طالبان کی فتح ہے اس میں ہمارا بڑا کردار ہے۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہی جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ افغانستان میں جو طالبان کی نئی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ مذاکرات شروع کرتے ہیں کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ٹی ٹی پی والے ہیں، یہ پاکستان میں بڑی گڑبڑ کر رہے ہیں، بڑی کارروائیاں، ان کو روکیں آپ۔ اور پھر وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کی جیلوں سے ریلیز بھی کرتے ہیں، جن ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کو پاکستان کی عدالتوں نے سزائے موت دی ہوئی ہے ان کو ریلیز بھی کر دیتے ہیں، اور پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد وہ حکومت تبدیل ہوتی ہے، شہباز شریف کی حکومت آتی ہے، شہباز شریف کی حکومت ختم ہوتی ہے تو ایک نگران حکومت آتی ہے۔ نگران حکومت کا جو پرائم منسٹر ہے وہ جناب اس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرے جو کہ پاکستان کی الیکٹڈ پارلیمنٹ نے وہ اعلان کر دیتا ہے جی یہ افغان مہاجرین 1 مہینے کے اندر اندر پاکستان سے واپس چلے جائیں، اور اس کے بعد پاکستان
میں ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پر حملوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ کس قسم کی ہماری پالیسی ہے کہ ہم خود افغانستان میں ایک روس کی اور امریکہ کی پراکسی وار ہے، ہم اس کا حصہ بنتے ہیں۔ ہم خود افغانوں کو کہتے ہیں آ جاؤ پاکستان، ہم تمہیں ٹریننگ دیں گے، ہم تمہارے ساتھ مل کے افغانستان میں روس کو شکست دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم طالبان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، پھر ہم حامد کرزئی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، پھر ہم اشرف غنی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، گارڈ آف آنر دیتے ہیں جی ایچ کیو میں، اور پھر جب طالبان قبضہ کر لیتے ہیں کابل پہ تو ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی جاتا ہے وہاں جا کے ان کو مبارکباد دیتا ہے۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد 2023 میں ہم اچانک اعلان کرتے ہیں افغانستان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور ان کو پاکستان سے سب افغانیوں کو نکال دو۔ اب یہ ہوا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی یعنی کہ یہ جسٹیفیکیشن کیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یا ہمارے اداروں کی؟ وہ کہتے ہیں جی کہ نمبر ایک، ٹی ٹی پی جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا افغان طالبان کی طرف سے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے جو کھل کے بتائی نہیں جا رہی عام پاکستانیوں کو، وہ یہ ہے کہ جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، جو کہ 1947-48 سے ہی انڈین گورنمنٹ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، اور را جو ہے وہ تو کافی پچھلے کئی سالوں سے مداخلت کر، وہ اشرف غنی کے دور میں انہوں نے این ڈی ایس جو ایک افغان انٹیلیجنس تھی اس کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان میں کچھ خفیہ سیل بنائے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں۔ کنٹرول ان کا انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہے۔ پاکستان میں جو ان کے فٹ سولجر ہیں وہ افغانی ہیں جو کہ ٹرینڈ ہیں این ڈی ایس کے اور افغانستان کی فوج کے سابقہ ملازم ہیں۔ یہ کراچی میں بھی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ لاہور میں بھی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، ایون آزاد کشمیر میں جا کے ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ پکڑے گئے ہیں۔ کہاں سے پکڑے گئے ہیں؟ اسلام آباد سے پکڑے گئے ہیں، اسلام آباد سے پکڑے گئے ہیں، اور اب پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ انڈیا کے ساتھ مل کے کون سا افغانی پاکستان کے کس شہر میں کس کس کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ لیکن کیونکہ اس میں ہماری بھی کمزوری جو ہے وہ سامنے آتی ہے تو ہم بتا نہیں رہے، لیکن بطور ایک پاکستانی شہری کے ہمارا یہ رائٹ ہے پوچھنا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کچھ مہاجرین تو اس وقت آئے نا جب افغانستان میں روسی فوج تھی، کچھ مہاجرین اس وقت آئے جب 1992 میں افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ یہ جو اگست 2021 کے بعد جو مہاجرین پاکستان آئے ہیں جن کی تعداد 2-2.5 لاکھ ہے، یہ تو اس وقت آئے نا جب آپ نے ایک آہنی باڑ لگا دی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اب جناب ہم نے اربوں روپے خرچ کر کے ایک باڑ لگا دی ہے اور اب کوئی افغانی پاکستان نہیں آ۔ یہ کیسے آئے ہیں؟ یہ ویزا لے کے آئے ہیں؟ کیا 2-2.5 لاکھ لوگ ویزا لے کے آئے ہیں؟ نہیں، ویزا لے کے نہیں آئے، یہ انلیگل طریقے سے آئے ہیں۔ اور یہ جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہیں جو بارڈر پہ ڈپلائیڈ ہیں، یقیناً وہ پاکستان کی خاطر جانیں بھی قربان کرتے ہیں، لیکن اس میں جو کرپٹ عناصر ہیں یہ ان کی ملی بھگت سے آئے ہیں پاکستان۔ اور یہ جو افغان این ڈی ایس کے لوگ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کے پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے آپ نے اسلام آباد سے پکڑ لیا ان کو آپ بے نقاب کیوں نہیں کر رہے؟ بتا کیوں نہیں رہے پاکستانی قوم کو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں کمزوری سامنے آتی ہے۔ وہ بھائی کمزوری کو چھپائیں نہ، کمزوری کو سامنے لائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور یہ طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی 1 مہینے میں سارے افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکال دیں۔ اس کے لیے ایک بین الاقوامی قوانین کے مطابق ایک طریقہ کار ہے کہ جو ریفیوجیز کی ایویکویشن ہے اس کا کیا طریقہ ہے۔ اب رحمت اللہ نبیل جو این ڈی ایس کا سابق سربراہ ہے وہ تو خود کہہ چکا ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازشیں کی اور انڈیا جو ہے وہ اب ہمارے ویزے کینسل کر رہا ہے۔ دیکھیں ذرا کیسی عجیب بات ہے۔ اور یہ میرے جو افغان بھائی ہیں اور بہنیں ہیں میں ان کو بھی یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ پاکستان سے بڑے ناراض ہیں، آپ کے پاس اس کی اپنی وجوہات ہیں، لیکن آپ انڈیا سے بڑے خوش ہیں۔ لیکن انڈیا جو ہے وہ تو جو افغانی جو ہیں وہ جا رہے ہیں انڈیا، وہ تو ان کو ڈپورٹ کرتا جا رہا ہے، اور جن کو پہلے سے ویزے پہ رکھا ہوا ہے افغانستان کے شہریوں کو ان کو بھی نکالتا جا رہا ہے۔ اور رحمت اللہ نبیل صاحب جو ہیں وہ دہائی دے رہے ہیں کہ یار ہمارے ویزے کیوں کینسل کر رہے ہو؟
تو ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان اور افغانستان میں کچھ غلط فہمی ہے، کچھ پرابلمز ہیں، ان کو ریزالو ہونا چاہیے، لیکن جو میرے افغان بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ ذرا صورتحال جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ افغانستان جو ہے نا، یہ اس کا ایک حکمران تھا سردار داؤد. تو سردار داؤد جو ہے اس کے پاس ایک دفعہ ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے جمعہ خان صوفی، وہ گئے. اب جمعہ خان صوفی کون ہے؟ یہ ایک پاکستانی پولیٹیکل ورکر تھے، ان کا نیب سے تعلق تھا، اور یہ نیب کے ساتھ کے ان ورکرز میں شامل تھے جو افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور پاکستان میں تخریب کاری کرواتے تھے، جمعہ خان صوفی صاحب. تو جمعہ خان صوفی صاحب جو ہیں اب پاکستان واپس آ گئے. واپس آ کے انہوں نے ایک کتاب لکھ دی. کتاب کا نام ہے فریب ناتمام، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح سے ہم افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے تھے. تو میں یہ افغان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان نے افغانستان میں بڑی مداخلت کیا ہے، پاکستان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی. آپ صحیح کہتے ہیں، پاکستان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، لیکن پاکستان کی پالیسی کیوں ٹھیک نہیں تھی؟ کیونکہ افغانستان کی پالیسی بھی ٹھیک نہیں تھی. سردار داؤد صاحب جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے دور میں ان کے ایک قریبی ساتھی حیات محمد خان شیر پاؤ کو پاکستان میں قتل کروا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نیب پر پابندی لگتی ہے، اور نیب والے جو ہیں وہ افغانستان میں جا کے بیٹھتے ہیں. اور افغانستان میں یہ جمعہ خان صوفی صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو جی ایس ان تحریک کے لوگ ہیں وہ بھی افغانستان میں آتے تھے. اور اس میں انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تفصیل لکھی ہے. تو یہ میں نے صرف اپنے افغان بھائیوں کو ایک ایویڈنس دی ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان نے مداخلت کی، لیکن افغانستان سے مداخلت جو ہے وہ تو 1947 سے شروع ہو گئی تھی. اور اس کی بھی میں نے آپ کو ایویڈنس دے دیا کہ نہرو جو ہے وہ اول حسین کے ذریعے فقیر اے پی کے ساتھ رابطے میں تھا. بائی دی وے فقیر اے پی صاحب جو ہے ان کے ساتھ بعد میں حکومت پاکستان کے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے تھے، اور ان کے لیے عام معافی ہو گئی تھی. اور آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں فقیر اے پی صاحب کے نام پہ ایک سڑک بھی ہے. تو اگر ہم نے فقیر اے پی صاحب کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیے تو ہم باقیوں کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہمارے وہ پاکستانی بھائی جو کہتے ہیں یہ افغان بڑے نمک حرام ہیں، ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ افغان اگر نمک حرام ہیں تو بھائی اپنے غوری میزائل کا نام تبدیل کرو. شہاب الدین غوری افغانستان سے آیا تھا. اپنے غزنوی میزائل کا نام تبدیل کرو، محمود غزنوی افغانستان سے آیا تھا. ابدالی میزائل کا نام تبدیل کرو، احمد شاہ ابدالی جو ہیں وہ فخر افغان کہلاتے ہیں. آج کا جو افغانستان ہے اس کے بانی ہیں احمد شاہ ابدالی صاحب، ہمارے بزرگ ہیں، ملتان میں پیدا ہوئے تھے. تو اس لیے نمک حرام کہہ دینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اسی طرح ہمارے وہ افغان بھائی جو پاکستانیوں کو آج کل گالیاں دے رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ پاکستان کو گالی دے کے اگر انڈیا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابھی چند سال پہلے 2019 میں انڈیا میں ایک فلم بنی ہے پانی پت، احمد شاہ ابدالی کے خلاف وہ فلم بنائی گئی ہے، اور اس فلم میں تاریخی حقائق کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے. وہ فلم آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈیا جو ہے وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. اور ایک اور فلم ہے کابل ایکسپریس، یہ بھی انڈیا میں بنائی گئی ہے، اس میں بھی افغانوں کی توہین کی گئی ہے. بلکہ افغانستان کی جو حکومت تھی طالبان رجیم سے پہلے، اس نے اس فلم پر پابندی لگا دی تھی، اتنی ناراضگی تھی اس سارے معاملے پہ. اور ایک آخر میں نے بات یہ بتانی ہے، میں نے ایک اور کتاب ہے اس کا بھی میں نے یہاں پہ ذکر کرنا ہے کہ یہ جو فریب ناتمام ہے نا، جمعہ خان صوفی کی کتاب، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جمعہ خان صوفی صاحب جو ہیں یہ ایک دن افغانستان کے پریزیڈنٹ سردار داؤد کے پاس گئے، یہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور ان سے کہا جی کہ روس بھی ہمارے ساتھ ہے، انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہے، تو آپ انڈیا اور روس کے ساتھ مل کر تو جو پاکستان ہے اس کا کوئی علاج کریں، اور جو بارڈر ہے اپنا وہ انڈیا تک لے جائیں. یہ جمعہ خان صوفی صاحب نے کتاب میں لکھا. سردار داؤد نے پتہ کیا جواب دیا؟ سردار داؤد نے کہا کہ یہ افغانستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو ختم کریں اور پاکستان کو ختم کر کے افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ واگا تک لے جائیں. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ جو انڈیا ہے اس کا ایک اپنا مفاد ہے. تو
ہم تو صرف جو ہے وہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے پشتونستان کی بات کرتے ہیں. یہ بڑی گہری بات تھی. اور جمعہ خان صوفی صاحب نے اس بات کو ادھر بھی لکھا ہے اور 2-3 جگہ اور بھی انہوں نے اس کو مینشن کیا ہے. اصل بات کیا ہے؟ آج جو انڈیا میں حکومت ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے. اور بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کے نظریے پہ یقین رکھتی ہے. اکھنڈ بھارت کیا ہے؟ اکھنڈ بھارت یہ ہے کہ اس وقت جو ہندوستان ہے اس کی سرحدوں میں، اس کے بارڈر میں مزید اضافہ کیا جائے. اس میں نہ صرف پاکستان کو شامل کیا جائے بلکہ سری لنکا، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش اور افغانستان کو بھی شامل کیا جائے. تو یہ سردار داؤد کو پتا تھا کہ جو ہندوستان میں جو انتخاب پسند ہندو ہیں وہ اکھنڈ بھارت کے نام پہ صرف پاکستان کو نہیں ہڑپ کرنا چاہتے، وہ افغانستان کو بھی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو سکا. تو جو ہمارے افغان بھائی انڈیا کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کو گالی دیتے ہیں، ابھی ان بڑے غصے میں ہیں، ان کو میری بات شاید اچھی نہ لگے، لیکن ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنے طور پہ ریسرچ کریں اور جو اکھنڈ بھارت یعنی کہ گریٹر انڈیا کا جو نظریہ ہے ذرا اس پہ خود ہی گوگل میں جا کے ریسرچ کر لیں، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. اور پاکستان کے جو اہل اختیار ہیں، بااختیار لوگ ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے 1947 سے لے کے آج تک افغانستان کو مس ہینڈل کیا ہے. آپ کی پالیسیوں میں تضادات ہیں. آپ اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں. صرف 1 مہینے میں لاکھوں افغان مہاجرین کو پاکستان سے واپس افغانستان بھیجنے کا جو فیصلہ ہے یہ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ ہے، اور اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے. اور اس لیے آپ کو چاہیے کہ ایک تو اس مدت میں آپ اضافہ کریں، دوسرا جو یہ چیز بھی دیکھیں کہ وہ ہزاروں افغان سٹوڈنٹس جس میں بچیاں بھی شامل ہیں اور بچے بھی شامل ہیں، وہ پاکستانی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. وہ 1 مہینے میں واپس کیسے جائیں گے؟ اور اگر واپس جائیں گے تو وہاں پہ تو بچیوں کے تو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں بند ہیں، تو وہ ایڈمیشن وہاں پہ کہاں پہ لیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا پاکستان میں کاروبار ہے، تو وہ 1 مہینے میں کاروبار کو ختم کر کے، ریپ اپ کر کے، سمیٹ کے واپس کیسے جائیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹس موجود ہیں، جن افغان مہاجرین کے پاس پاکستان میں لیگل ڈاکومنٹس موجود ہیں، ان کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ بھی لوٹ مار کی جا رہی ہے. تو یہ بالکل ایک نامناسب پالیسی ہے. یہ ایک ایسی پالیسی ہے جس پر بہت سوچ بچار کے بعد عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. لہذا اس پہ ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے. اور ایک اور بات آخر میں کروں گا کہ اگر پاکستانی جو ہیں وہ یو کے میں یا یو ایس اے میں یا کسی یورپی ملک میں جا کے ڈول نیشنلٹی لے سکتے ہیں، بیک وقت پاکستان کی نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں اور امریکہ یا برطانیہ کی نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں، تو آپ یہی رائٹ جو ہے وہ افغانوں کو کیوں نہیں دیتے کہ آپ ان کو اپنا ایسٹ کیوں نہیں بنانے کی کوشش کرتے کہ وہ افغانستان کی نیشنلٹی بھی رکھیں، آپ ان کو پاکستان کی نیشنلٹی بھی دیں. اور اسی طرح جو افغان حکومت ہے وہ پاکستانیوں کو پاکستان کی نیشنلٹی کے ساتھ ساتھ افغانستان کی نیشنلٹی بھی دے. اس سے آر پار آنے جانے میں آسانی ہوگی. جو دنیا ہے وہ بدل رہی ہے. آپ دیکھیں یورپی یونین جو ہے اس نے بارڈرز کو سافٹ کر دیا ہے. آنے والا وقت جو ہے یہ سرحدوں کو مزید سخت نہیں کرے گا، یہ سرحدوں کو نرم کرے گا. تو بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی جو سرحدیں ہیں ان کو محفوظ ہونا چاہیے، اور افغانستان یا کسی اور ملک کے راستے سے پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو دہشت گردی کر رہے ہیں نا ان کو ٹارگٹ کریں نا. وہ جو این ڈی ایس والے ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں پاکستان میں اور آپ نے پکڑ بھی لی ہیں، ان کو بے نقاب کریں نا. یہ بیچارے غریب افغان مہاجرین جو 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں، مجبوری کے عالم میں ادھر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو واپس بھیج کے کیا آپ پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ حل کر لیں گے؟ اس پہ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.